بتایا کہ من ترک الحج فإنہ کالکافر، اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتے وہ حج کو چھوڑ دے تو وہ کافر نہیں بلکہ کافر کی طرح ہے، فہو کالکافر، وہ کافر کی طرح ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا۔ تو گویا کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ نبی نے جو جواب دیا تو کہتے سچ سچ کہا آپ نے، صدقت۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لو یسألوا ویصدقوا، سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا جواب معلوم نہیں، اور جواب دیتا ہے اس کا مطلب اسے جواب معلوم ہے۔ سوال کر رہا ہے اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جواب معلوم نہیں، اور جب تصدیق کرتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے سوال کا جواب معلوم ہے۔ اس پر ہمیں حیرت ہوئی، فعجبنا لو یسألوا ویصدقوا، ہم کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دوسرا سوال کرتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشر۔ گویا کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کا اور ایمان نام ہے 6 چیزوں کا۔ ایمان میں پہلی چیز کیا؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ یہ عجیب پیراڈاکس ہے، یہ عجیب تضاد فکری اور تناقض ہے کہ ملحد کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب مسلمان کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والے اللہ ہے تو کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تضاد فکری نہیں ہے؟ یہ کیسا پیراڈاکس ہے، کیسا تناقض ہے؟ ملحد یہ کہتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب مسلمان کہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کیسی تضاد فکری ہے؟ یہ کیسا تناقض اور کیسا پیراڈاکس ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ان ملحدوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کے پاس دماغ ہوتا تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا۔ یہ تو عجیب طریقے کا تناقض ہے، یہ پیراڈاکس ہے، یہ تضاد فکری ہے کہ جب مسلمان کہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ یقین رکھنا کہ وہ موجود ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ حقیقی معبود کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہی ہے حقیقی معبود۔ اس کے بعد کہا گیا وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ خلقت الملائکۃ من نور، یہ یقین رکھنا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ، نور، لائٹ، اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیا تخلیق ہے، اللہ اکبر۔ اور نور سے ان کو بنائے، یہ جس شکل میں آنا چاہے آ جاتے ہیں، جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں، انرجی سے بنائے گئے ہیں، نور سے۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے بنائے گئے، یہ یقین رکھنا۔ دوسرے عباد مکرمون، یہ اللہ کے انتہائی معزز اور باوقار بندے ہیں، یہ یقین رکھنا۔ اور ان کے بارے میں یقین وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، نہ ادھر کرتے نہ ادھر کرتے، بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ وہ کتب ہی، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں رسولوں پر اتری ساری کی ساری کتابیں اللہ کا کلام ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ آخری کتاب جو قرآن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قیامت تک باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ کہتے 26 آیتیں نکال دو، ارے ایک شوشہ ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ پوری کائنات زور لگا لے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کتنے پیٹیشن دائر کرو گے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ قیامت تک ایسے ہی رہنے والا ہے۔ کاغذ سے آیتوں کو نکال دینے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگوں کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے،
وہ 26 آیتوں کو نکالا جا سکتا ہے کتاب سے، لیکن سینوں سے کیسے نکالو گے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ آیتیں یاد ہیں جن کے نکالنے کے والے میں تم بات کر رہے ہو. تو ملائکتی و کتبی و رسلی، وہ رسلی کا مطلب جتنے بھی رسول آئے سب اپنی خبروں کے اندر برحق تھے. جو خبریں انہوں نے بتائیں، جو باتیں انہوں نے بتائیں، ان باتوں کے بتانے میں وہ برحق تھے. اور وہ کس لیے بھیجے گئے؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ رسول کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ کسی انسان کے پاس دلیل نہ رہ جائے اللہ کے سامنے کہ ہمیں سچا راستہ بتانے کے لیے کوئی نہیں آیا. اس لیے تمام رسول بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے سامنے سچا راستہ بتا دیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے. تاکہ انسانوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی دلیل اللہ کے سامنے نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، بول نہیں سکتا آدمی. اس لیے رسول آتے ہیں تاکہ کوئی آدمی بول نہ سکے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب. ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. والیوم الآخر کا مطلب یہ دنیا فانی ہے. اللہ، اس عالم کے بعد ایک عالم ہے. یہ عالم عارضی ہے، چند روزہ ہے. وہ عالم دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور آدمی مرا کہ قیامت شروع ہو گئی. اور قیامت دیکھنا چاہتا ہو آدمی تو مر کے دیکھے. مرا کہ قیامت شروع، مرا کہ قیامت شروع. انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک جن مقامات پر ہوتا ہے ان مقامات میں سر فہرست قبرستان ہے. کیا آپ نے غور کیا کہ آدمی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک قبرستان سے نکلا اور دوسرے قبرستان میں چلا گیا. ماں کا پیٹ ایک قبرستان ہی تو ہے. اور ماں کے بدن کے اوپر زلزلہ طاری ہوتا ہے تو بچہ باہر آتا ہے. اور ایسے ہی زمین کے اوپر زلزلہ طاری کیا جائے گا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. ماں کے بدن پر زلزلے کا طریان ہو تو بچہ باہر آ جاتا ہے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دے تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. جتنے مردے دفن کیے جا رہے ہیں سب کے سب زمین کا بوجھ ہیں، زمین کا حمل ٹھہر گیا ہے. جیسے حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ باہر ضرور آتا ہے، ایسے ہی آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس سے بھی ایک دن باہر آنے والا ہے. ماں کے بدن پر زلزلے کا طریان، بچہ باہر. ایسے ہی زمین پر زلزلے کا طریان، انسان جو قبروں میں ہیں وہ اٹھ کر باہر آ جائیں گے. تو انسان کی حقیقت بس اتنی ہے، ایک قبر سے نکلا اور دوسرے قبر میں پہنچ گیا. بیچ کا پیریڈ دس تھنگ بلانگس ٹو می، دس تھنگ دیٹ تھنگ بلانگس ٹو می، نتھنگ از یورس. کچھ نہیں ہے تیرا. خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ تجھے جانا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم تنہا پیدا ہوئے ہو، تنہا میرے پاس آنے والے ہو. موت کے وقت آدمی تنہا، قبرستان کی تاریکیوں میں، قبرستان میں، قبر میں تنہا، حشر میں تنہا، رب کے سامنے جواب دہی میں تنہا. ہر جگہ تو تنہا ہی ہو. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن تم میرے پاس تنہا تنہا آنے والے ہو. اور جیسے ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا ہے اسی طریقے سے تم میرے پاس تنہا آنے والے ہو. یہ میرا، وہ تیرا. کیسا آدمی کا دماغ خراب ہے. نتھنگ از یورس. تیرا کچھ بھی نہیں ہے بابا، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ دنیا سے، ساتھ اس کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل. جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل، اور گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام. ہڈیاں جتنی بدن کی تھی گئی مٹی میں گل. یہ انسان کی حقیقت ہے. اور انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک اگر کرنا ہو تو قبرستان میں جا کر کے دیکھو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو. ہمیں تو اپنے بنگلوں اور تفریحی مقامات کے سیر کرنے سے فرصت نہیں ہے. کبھی قبرستانوں کی سیر کر کے دیکھو. یہاں اس جگہ بادشاہ بھی ہیں، رعایا بھی ہیں،
امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مریض بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سارے کے سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، یہ ہے انسانی زندگی کی اصل حقیقت کا ادراک۔ کہاں ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ میرا، وہ تیرا، اس پر قبضہ کر لو، اس پر قبضہ کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو۔ اور جاتا کیسے؟ خالی چند گز کفن لے کر کے جاتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے ننگا اور جاتا ہے تو چند گز کفن لے کر کے۔ یہ تیری حقیقت ہے۔ اگر یوم آخر کا تصور کر لے، قبرستان کا تصور کر لے جہاں سے یوم آخر شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بے تحاشا روتے؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ اگلے مراحل میں کامیاب، یہاں جو ناکام ہو گیا نامراد